بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں فرق۔ حضرات فقہاء نے احادیث شریفہ اور آثار صحابہ وغیرہ کو سامنے رکھ کر عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں 25 باتوں میں فرق لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ میں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ عورت دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ کو باہر نکال کر رفع یدین کرنے کا حکم ہے۔ عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی، جبکہ مرد کے لیے اچھی طرح سے جھکنے کا حکم ہے۔ عورت کو رکوع میں گھٹنوں پر ہلکا بنانے کا حکم نہیں ہے، ہلکا نہیں بنائے گی، جبکہ مرد کے لیے باقاعدہ ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ کر ہلکا بنانے کا حکم ہے۔ عورت رکوع سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں ملائے رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے اس وقت انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو خم دینا منع ہے۔ عورت رکوع اور سجدے میں سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ الگ رکھنے کا حکم ہے۔ عورت سجدے میں کہنیوں کو بچھا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے کہنیوں کو اٹھا کر رکھنے کا حکم ہے۔ عورت تشہد میں تورک کرے گی، یعنی دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد کے لیے دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا مسنون ہے۔ عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے انگلیاں اپنے حال پر رکھنے کا حکم ہے۔ اگر جماعت میں کوئی بات پیش آئے تو عورت الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسی صورت میں بآواز بلند تسبیح اور تکبیر کا حکم ہے۔ عورت کے لیے کسی مرد کی امامت جائز نہیں ہے، جبکہ مرد کے لیے عورتوں کی امامت جائز ہے۔ صرف عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مردوں کی جماعت پسندیدہ اور مسنون ہے۔ اگر عورتیں اپنی جماعت کریں تو ان کی امام صف ہی کے اندر بیچ ہی میں کھڑی ہوگی، جبکہ مرد امام کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت میں شرکت ناپسندیدہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ اگر عورتیں جماعت میں شریک ہوں تو ان کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، جبکہ مردوں پر لازمی ہے۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، جبکہ مردوں پر لازم ہے۔ عورتوں کے لیے فجر کی نماز اسفار یعنی روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، بلکہ عورتوں کے لیے نماز فجر اسفار یعنی روشنی میں پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ انہیں اول وقت فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ مردوں کے لیے اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔ جہری نماز میں عورتوں کے لیے جہر جائز نہیں، جبکہ مردوں کے لیے جہر جائز ہے اور امام کے لیے واجب ہے۔ عورت کے لیے رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا مسنون ہے، جبکہ مرد کے لیے دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کی بقدر فاصلہ رکھنا افضل ہے۔ عورتوں کے لیے سجدے میں دونوں قدم کھڑے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا حکم ہے۔ یہ عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں فرق تھا۔ خوب توجہ کے ساتھ بار بار سن کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔